ان چھوٹے سے بچوں میں نہیں کوئی خرابی، ان بچوں کے بوڑھوں کی ہر چال غلط ہیں، ان بچوں کے بوڑھوں کی ہر چال غلط ہیں۔ میرے دوست اور عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے آج خضدار کے جمعیت طلبہ اسلام نظریاتی کے ضلعی صدر جناب میر مٹھا خان ساسولی کو فکر طلبہ کنونشن یعنی حقوق طلبہ کنونشن کے نام پر پروگرام کے انعقاد پر میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میری مرکزی صدر جناب عبدالرحیم صبا صاحب اور ڈگری کالج کے پروفیسرز اور دوسرے ہمارے باشعور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی دنیا کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہیں، جو دھوکہ ہو رہی ہیں، وہ ہم پہ اور آپ پہ ہو رہے ہیں۔ ہم اور آپ لوگوں کے جیب خرچی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ ہم پہ اور آپ پہ سیاست کرتے ہیں۔ لڑائیاں جب ہوتی ہیں اس وقت لڑائیاں لڑی جاتی ہیں جب لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے، جب لوگوں کو حقوق نہیں ملتے ہیں۔ تاریخ بھری ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے گردنیں کٹوا دی اپنے حقوق کے لیے، غیرت ننگ ناموس کے لیے، لیکن ہم اور آپ بلوچستان میں رہنے والے ایک باشعور قوم، ہمیں دوسرے صوبوں میں حیوان تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے آفیسرز کو آفیسر تصور نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے آفیسر جو اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں کے 18 گریڈ 17 گریڈ کے آفیسر ہمارے ڈی سی جو ہوتے ہیں ان سے ملنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بلوچستان ایک گالی ایک جاہل کا نام ہو چکے ہیں، یعنی جس کو کہو کہ ہم بلوچستان کے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، یہ جنگل سے آئے ہوئے ایک انسان ہے۔ کیوں بھائی بلوچستان اتنے بدنام ہے؟ کیوں بلوچستان کے نوجوان اتنے مایوس ہیں؟ آج مایوسی کا عالم کیوں؟ وہ سب ایک ہی وجہ ہے، ہم اور آپ ہیں۔ میں یہاں کھڑا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم سب مجرم ہیں۔ اس معاشرے کے مجرم ہم اور آپ ہیں۔ ہم سے اور آپ سے پہلے جو گزر گئے وہ بھی میرے مجرم ہیں۔ وہ میرے سردار ہو، وہ میرا مولوی ہو، وہ میرا نواب ہو، وہ جو بھی میرے نمائند رہے ہیں، وہ جس شکل میں رہے ہیں، وہ میرا مجرم ہے۔ اگر آج میں پسماندہ ہوں، میرا مجرم وہی ہے۔ میں اپنے مجرم کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ میرا مجرم کون ہے، اور میں یہ بھی نشاندہی کر چکا ہوں کہ مجھے موجودہ حالات میں اس حالات میں مجھے کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا ہے، مجھے کیسے اپنے پاؤں پہ مضبوط کھڑے ہو کر اپنے حقوق لینے ہیں۔ کیا آپ کے بلوچستان کو چھوڑ دے آپ کسی خضدار کے رہنے والے ہیں؟ کیا آپ کے ارد گرد میں جتنے بھی سکولز ہیں وہ آپ کے تحصیل میں ہو، آپ کے علاقے سٹی میں ہو، جہاں جہاں پر بھی ہیں، کیا وقت کے سب کو حق ملتا ہے؟ کیا سب ایک چھت کے نیچے صحیح معنی میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا سب کو ایئر کنڈیشن میں پڑھائی تعلیم دیا جا رہا ہے؟ کیا سب کے اوپر چھت پہ پنکھے لگے ہوئے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا سب کے پاس بک قلم پینسل یہ سب کچھ کسی کے پاس ہے؟ یا ہم لوگ بھکاریوں کی طرح اس بچے کو سبق دے کر اس کے بک لے کر دوسرے کو ہم سبق دیتے ہیں؟ ایک ٹیچر ہوتے ہیں، ایک کلاس میں 30-40 بچے یا 35 بچے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر میں پڑھا رہا ہوتا ہے۔ کون ہے ہمارے حقوق کے چور؟ کون ہے ہمارے غاصب؟ کون ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں؟ چند عرصے پہلے CTSP کے نام پہ بلوچستان میں ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ میں اس کو ایک ڈرامہ کہتا ہوں، ہم اس وقت سے میں اسے ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ کیا آپ بلوچستان کی پسماندگی ہمارے آفیسرز کی نظر میں نہیں ہے، ہمارے CM کی نظر میں نہیں ہے، ہمارے نمائندوں کی نظر میں نہیں ہے؟ ہمارے لیڈر آ کر یہاں کہتے ہیں اسلام آباد والے بلوچستان کے حقوق کے بارے میں گنگے بہرے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں جب آپ کو ووٹ دے کے بھیجتا ہوں، آپ اسلام آباد میں جب یوں ہی داخل ہوتے ہیں تو تم بھی ایک گنگے بہرے بن کے وہاں کسی ایسی کسی عالیشان کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بھی میرے حقوق کے پاسبان نہیں ہیں۔ تو میرے دوست CTSP کے دوران جتنے بھی بھرتی کیا گیا 50 مارکس رکھے تھے، جو بھرتی ہوئے تو بھرتی ہوئے، کچھ پاس ہے لیکن اس پر ابھی کہتے ہیں جو 2012 سے پہلے جنہوں نے CT کیا ہے، PT کیا ہے، PTC کیا ہے، وہ سب ریجیکٹ، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، ان کی ڈگری ردی کی
ٹوکری میں پینٹ دیا گیا. آج بھی نوجوان پھرتے گھومتے ہیں. میرے کلات کے نوجوان کئی بار ادھر ہمارے کمشنر کلات ڈویژن کے جو کمشنر ہیں ان کے پاس لیٹر اٹھا کے لاتے ہیں, بابا ہم پاس ہے, ہمیں تو بھرتی کرے ٹیچر نہیں ہے, لیکن ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے ہیں. یہ سب ہمارے اور آپ کی غلطی ہیں. یہ ایک سازش ہے. 3ری صدی میں سب سے پہلے مراکش میں جو سب سے پہلے جامعہ بنایا گیا اس میں تمام تعلیم بیک مل جاتے تھے. وہاں فلکیات کا بھی تعلیم دیا جاتا تھا, وہاں طبیات کا تعلیم دیا جاتا تھا, وہاں ریاضی تھا, وہاں تمام تعلیم بیک وقت ایک ادارے میں دیے جاتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جامعہ زیتونیہ یہ تیونس میں قائم ہے اور یہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑے پہلے جامعہ ہیں. اس میں تعلیم ایک ساتھ سب تعلیم دیا جاتا تھا, تعلیم سب ایک تھا, استاد کی شکل, ٹیچر کی شکل سب یعنی اسٹوڈنٹ کی شکل سب ایک جیسے تھے. تعلیم میں کوئی فرق نہیں تھا, جو بھی پڑھ رہا تھا, لیکن جامعہ کا نام ایک تھا. طلباء کے دلوں میں ذہنوں میں نفرت نہیں تھا. پھر جامعہ الازہر مصر میں ہے, یہ مسلمانوں کی بہت بڑا جامعہ ہے اور اس میں بھی تعلیم اسی طرح. پھر چوتھے نمبر پر دارالعلوم دیوبند ہے کہ اس میں لوگوں نے تعلیم حاصل کی. 1857 کی جنگ آزادی کو اگر ہم غور سے پڑھے وہاں ہم دیکھ لے ایک مکار ایک چالاک انگریز آ کر مسلمانوں کے درمیان میں ایک ایسا طریقہ کار ایک ایسا دیوار ڈالا گیا کہ مسٹر اور ملا کے تفریق ڈال کر اس قوم کو تقسیم کیا گیا. علی گڑھ یونیورسٹی میرا بھی سرمایہ ہے, میرے قوم کی سرمایہ ہے, میرے مسلمانوں کی سرمایہ ہے, لیکن علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں میں اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والوں میں ایک دراڑ ڈالا گیا. اس کو مسٹر کا نام دیا گیا اور ان کو ملا کا نام دیا گیا. ملا کو کہا گیا انگریز غلط ہے, انگریزی تعلیم غلط ہے, لیکن یہ مولوی نے کبھی بھی نہیں کہا ہے. یہ مولوی پر ایک مور لگا کر, مولوی پر ایک دبا لگا کر مولوی کو معاشرے میں بدنام کیا گیا اور مولوی کی مجلس میں آ کر مسٹر کے بارے میں بولا گیا یہ مسٹر انگریزی دان ہے, یہ مولوی کے مخالف ہے. میرے دوست انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران یہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک ایسا دیوار کھڑا کر دیا. میں ملا بنا, تو مسٹر بنا, بس ختم. ذہنیت بدل گئی, سوچ بدل گئی. جو تعمیر جاری تھا وہ تعمیر وہاں پہ رک گئی. آج وہ ذہنیت کے تعمیر کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ہم اور آپ تقسیم در تقسیم ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے افسوس ہے مجھے میرے معاشرے پر, مجھے میری ذہنیت یہاں پہ جو ہے وہ غلامیت کی ذہنیت ہے. میں اپنے سردار کی وجہ سے کہیں بھی سیاست کر رہا ہوں, میں کسی شخصیت کی وجہ سے کہیں بھی سیاست کر رہا ہوں. یہ میری ذہنی غلامیت ہے. یہاں ذہنی غلاموں کی پرورش بہت اچھے اسلوب سے کیا جا رہا ہے. جیسے انگریز اپنے گھوڑوں کو نگہداشت کرتے تھے, ہم انگریز کے گھوڑوں کے مانند بلوچستان میں نوجوان زندگی کر رہے ہیں. ہمارے سردار, ہمارے سرمایہ دارانہ طبقے ہم پہ قابض ہے, ہم اسی کے محتاط رہ رہے ہیں. تو میرے دوست 1857 کی جنگ آزادی میں یہ تقسیم ڈالا گیا. اب اگر ہم دیکھ لیں موجودہ حالات میں دیکھ لیں, ہمارے بلوچ ہو چاہے جو بھی ہو, جو بھی بلوچستان میں بس رہا ہو, جو بھی پاکستان میں بس رہا ہو, کیا اس وقت یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ نہیں بنا؟ کیا جب یہ ملک کی بنیاد رکھا گیا اس کی ایک نعرہ تھا پاکستان کی مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج بھی ہم کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پر تو سب مسلمان متحد ہے, لیکن ہم اپنے زندگی میں, اپنے زندگی کے طریقہ کار میں, اٹھنے بیٹھنے میں, تہذیب و تمدن میں ہم کیوں تبدیل ہیں, ہم کیوں بدلے لگ رہے ہیں. ہمارے سردار صاحبان, میرے قوم پرست سردار, میرے قوم پرست پارٹیاں, وہ ایک بینچ پہ نہیں آ سکتے ہیں, وہ ایک آل میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. وہ ایک آل میں بیٹھ کر میرے اور آپ کے بارے میں 5 منٹ نہیں سوچ سکتے ہیں. پھر میں اور آپ کون سی دنیا کے خواب خرگوش
پیٹ کی غذا میں پیٹ کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. میں اپنے بیٹے کو, بچے کو, بھائی کو جب صبح اسکول بھیجتا ہوں میں کہتا ہوں بیٹا جلدی جاؤ, کوئی ڈگری لے لو, تم لیویز میں بھرتی ہو جاؤ, کچھ پیسے تو آئے گا. باپ کی سوچ پیسے میں ہے, ماں کی سوچ پیسے میں ہے, سب کی سوچ پیسے میں ہے, بچے کی سوچ پیسے میں ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمیں اور آپ کو ہمارے نمائندوں نے مغربی سوچ بولے یا عالمی سازش, میں اس کو کہتا ہوں عالمی سازش نے میرے بڑوں کو بھکاری بنایا. یہاں چند لوگوں کو پیسوں سے, لینڈ کروزروں سے, بلیک شیشے والے بڑے بڑے لوگوں کو, ان کو معاشرے میں کچھ حیثیت دیا گیا, ان کو کچھ گاج ڈالا گیا. وہ ہمارے اور آپ کے ان بھکاریوں کے ذریعے ہمیں بھکاری بنایا گیا. آج بلوچستان میں نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر سارا دن پھرتے گھومتے ہیں, وزراء کے دروازوں پہ نعرہ لگاتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں, خدا را مجھے ایک ملازمت دے دو. یہ ڈگریاں میں نے لی ہیں. میرے دوست اور عزیز بھائیوں, نوجوانوں, اگر یہی حالت رہیں گے جس طرح میں اپنے آپ کو اس معاشرہ کا ایک ذہنی غلام تصور کرتا ہوں, قسم خدا کی جب میں سوچتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے ہاتھ پاؤں پر سب کچھ کاٹ دیے گئے ہیں. جہاں جو بولتا ہے وہ کس کا کیا حشر بنا دیا جاتا ہے. یہاں تالے لگائے دیے جاتے ہیں, پر باندھ دیا جاتا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اٹھ کر اس قوم کی تقدیر پہ غور کریں گے, متحد ہو جائے سب نوجوان, خواب متحد ہو جائے, تفریق کو چھوڑ دے, آنے والے حالات آئیں گے. سب نوجوان یہ سرداروں کے کلاشن کو ان کے گھروں کے گیٹوں کے اندر پھینک دے, ان کے گھروں میں چائے پینے کے بجائے زہر پی لیا بچائے. اگر میں اپنے سردار کے شخصیت کی وجہ سے اس کے بیٹھک میں جا کر میں چائے پیتا ہوں, اس کو سیاسی طور پر میں سردار سمجھ کے ووٹ دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں سردار کے بیٹھک میں مجھے زہر کے ایک گلاس پینی چاہیے, میں زندگی کا خاتمہ کر لوں. ہم خودکشی تو کر چکے ہیں, ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ کچھ بچا نہیں ہے. حالات یہ کہتے ہیں, حالات کا تناظر یہ ہے, ہم اور آپ متحد ہو جائے. آنے والے حالات میں ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں کوئی نواب سردار کی سایہ بھی نہ ہو. نواب سرداروں نے ہمیں غلام بنایا ہے. میں قوم پرست کی سیاست کو صرف یہ سمجھتا ہوں یہ اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں خضدار کے پتھر بھی بک رہے ہیں, سودا ہو رہے ہیں, لیکن خضدار میں کیا تبدیلی ہے؟ میں ریاست کلات میں رہتا ہوں. ریاست کلات آج اسلام آباد دارالحکومت ہے. وقت بلوچستان میں جب ریاست بلوچستان تھا, جب ریاست کلات تھا, وہ ایک دارالحکومت تھا. آئے میں آپ کو یہاں سے لے کے چلوں, 2 گھنٹے کے بعد میں اور آپ کلات پہنچیں گے, ایک ویران خان پہنچیں گے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گا. میرے دوست اور عزیز بھائیوں, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جب نوجوانی ہوتے ہیں, جب ہمارے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ تعلیم میں ہو. ایک چیز میں آپ کو کہوں, جب ہم سیاست سیکھنے کا وقت ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب ہمارا ایج چلا جاتا ہے, لیڈرشپ کا ٹائم آتا ہے, ہمارے لیڈر ہمیں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. چند ارد گرد میں لوگ کھڑے ہو کر ہمیں اور آپ کو ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. ہم اور آپ ضائع ہو کر نہ سیاست کے ہوتے ہیں, نہ زندگی کے ہوتے ہیں, نہ قوم کی خدمت کے ہو سکتے ہیں. صرف غلطی ہمارے اور آپ کے ہیں, ہمارے آپ کے شعور کے ہیں. یہ دماغ نے جہاز کو لوہے کو اڑا دیا. کیا ہم میں اور آپ میں اتنا شعور نہیں کہ ہم اپنے ذات کو, جسم کو تو بچا سکے, زندگی کو تو بچا سکے؟ ہم میں اگر اتنا شعور نہ ہو پھر ہم اپنے حقوق نہیں لیں گے. ہمارے اولاد بھی اسی طرح دوسروں کے, ایک دوسروں سے کتاب لے کے پڑھیں گے, سکولوں میں ان کو کتاب بھی نہیں ملیں گی. یہاں اس مرتبہ صوبائی حکومت نے, لنگڑے لوڑے حکومت نے صرف 5000 کچھ اتنے ملازمت کا اعلان کیا ہے. آپ بلوچستان میں دیکھ رہے نوجوانوں کو, آپ اپنی یونیورسٹی کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, سال میں کتنے نوجوان یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کر, ڈپلوما لے کر فارغ ہوتے ہیں. آپ اپنے کالجز کا ریکارڈ منگوائے, آپ اس میں دیکھ لیں, آپ نے کالجز سے
मेरे माता बाहर मुल्क के काम करेंगे, हम बलोचिस्तान वाले बड़े बड़े गाड़ियों में लैंड क्रूजरों में फिरते घूमते होंगे, हम तो रियासत के मालिक हैं, हम तो दुबई नहीं, दुबई के तो क्या रहेंगे हमारे सामने। लेकिन मेरे दोस्त ये सब धोखे हैं, ये धोखे के नारे हैं। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सब धोखे हैं। चंद वक्त पहले असेंबली में जो हुआ वो सब धोखे है, ड्रामा है। हमारे साथ हमेशा ड्रामा खेला जाएगा और खेलते रहेंगे, ये तमाशाई है। अगर हम और आप नहीं सुधरेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप एक प्लेटफॉर्म, एक यूथ बनाए गुलजार के अंदर, तमाम नौजवान बिला मफाद उस यूथ इस प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हो जाए। ये सरदार तुम्हारे पीछे लट्टू की तरफ फिरता घूमता रहेगा, ये तुम्हें मिन्नत समाजत करेगा, ये तुम्हारे लीडर तुम्हारे पीछे आएंगे, ये तुम्हें मिन्नत समाजत करेंगे। लेकिन अगर हम और आप उसके गेट से बाइकाट करेंगे, अगर हम और आप उसके बगैर बुलाने के उसके बैठक में जाएंगे, जी सरदार साहब आपकी हुक्मों हम तस्वीर उठाए, चौक पे लगाए, सरदार साहब के लिए गालियां भी सहे, वोट भी ले ले। जिस दिन मेरे सरदार, मेरे मीर, मेरे मुतबर जीत के जाएंगे, फिर आप उसके दरवाजे के पे बुझाओ, लोगों को कहेंगे उसको जरा हटाओ, बोलो सरदार साहब नहीं है, सोए हुए हैं। तो मेरे दोस्त, अगर सरदार साहब सोता रहेगा, मेरे और आपके तकदीर भी सोते रहेंगे, फिर हुकूक मिलेगा भी नहीं, हम सिर्फ मायूसी की जिंदगी करेंगे, हमारे जिंदगी भी बेकार, हमारे आने वाले नस्ल की भी जिंदगी बेकार। मैं फिर आपको कहता हूँ, आपको मुबारक हो कि आप यहाँ इस प्रोग्राम के नाम से, हुकूक के नाम से आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया, मेरे अकाबिर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको फिर कहता हूँ, मुत्तहिद हो जाओ नौजवानों। अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे तुम्हें हुकूक नहीं मिलेगा। मैं कौन से हुकूक की बात करूं, आपके तो सारे हुकूक ही हुकूक है। कदम उठाओ हुकूक के हुकूक है, नजर घुमाओ हुकूक के हुकूक है। मैं कौन से क्या से हुकूक मिले हैं हमें? हमें यहाँ जीने का हक नहीं है भाई, हम जीने के हुकूक मांगेंगे भिखारियों की तरह। जीने का जब किसी को हक नहीं है, जब हमें सहूलियात नहीं है मेरे, तो फिर हम कौन से हुकूक की बात करेंगे? मेरे दोस्त, हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वो हमसे और आपसे ज्यादा जानते हैं कि तुलबा के हुकूक क्या होते हैं। आज उनको कौन से हुकूक मिले हैं, कौन से नहीं मिले हैं, वो सही माने में इससे पर्दा उठा सकते हैं, हमें और आपको आगाह कर सकते हैं। मैं आखिर में फिर कहता हूँ, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ भी नहीं। काश अल्लाह में बालात पर जिंदा होते। लोग उसके अशार को देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अगर देखते हैं पढ़ते हैं, समझते नहीं है, अगर समझते वो अल्लाह में इकबाल से वाकिफ नहीं है। पढ़ो अल्लाह में इकबाल को, उठो तारीख को पकड़ो, आप लोग बदल जाएंगे। हमें और आप अपने तारीख से अगर वाकिफियत नहीं होंगे, हमें अपनी ताकत के वाकिफियत नहीं होंगे, हमें जब ये पता हो कि मैं सब कुछ का मालिक हूँ, फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर मैं आखिर में कहता हूँ आप लोगों को, उठो, किसी के लिए इस्तेमाल न हो जाओ लोगों के लिए, अपने जवानी को अपने लिए, अपने नौजवानों के लिए इस्तेमाल करो। मंशियात में लोग फंस चुके हैं, हमारे नौजवान माए बहने अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, नौजवान रोडों पे पड़े हैं नशे की हालत में। कोरोना के लिए 5 मिनट में हमारे पुलिस, हमारे सरकार बाजार को 5 मिनट में बंद करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस वर्दी वालों से, इस कलाशम तोड़ के कल्चर वालों से, अगर आप मुंशियात के अड्डे को कैसे बंद नहीं कर सकते हैं, शराब फरोश को आप कैसे बंद नहीं कर सकते हैं? कोरोना के लिए तो आप कलाशम के जोर पर मेरी दुकान तो बंद कर सकते हैं, लेकिन शराब बेचने वाले को, चर्च बेचने वाले को आप कैसे बंद नहीं कर सकते हैं? मैं ये कहूंगा साहब, आपके जेब खर्ची से चलता है, इसलिए आप वो बंद नहीं कर सकते हैं। नौजवान तबाह हो जाए तो खैर है, ये माशरा शराबी बने खैर है, चर्सी बने खैर है, लेकिन आपके जेब चले। मैं आखिर में आपको फिर कहूंगा, मुत्तहिद हुए तो याद करो कामयाब रहोगे, अगर मुत्तहिद नहीं रहे याद करो तुम बिखरते जाओगे, अफसोस करते करते न जिंदा रहोगे न मर जाओगे। जिंदगी आप लोगों की
ایسے گزرے گا کہ تم تنگ رہو گے، آخر میں جاؤ گے دعا کرو گے اللہ موت دے دے، اس سے اچھا ہے یہ معاشرہ وہاں پہنچے گا۔ تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، میں پھر آپ لوگوں کو یہی کہوں گا متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ سرداروں کے بیٹھکوں سے دروازوں سے بھاگ جاؤ، محشر کی میدان دنیا کے اندر ایک سائے پہ جمع ہو جاؤ۔ تمہیں ترقی نہ ملا، تمہیں حقوق نہ ملا، تم کامیاب نہیں ہوئی، پھر اپنے لیے گھوڑا چوک پہ مجھے سولی پہ لٹکاؤ، سب سے پہلے متحد ہو جاؤ، بلا مفاد، بلا غرض، بلا لالچ کے۔ تمہیں کامیابی نہ ملا، پھر آپ جو بھی کریں مجھ سے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا خضار نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج پیارا خضار نیوز کو ضرور لائک کریں، شیئر اور کمنٹ کریں، اور پیارا خضار نیوز سے کنٹیکٹ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ کا اپنا نیوز پیارا خضار نیوز۔